اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ مسلمان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیوں کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ جب اسلام باقی رہے گا کب؟ جب مسلمان ہوگا۔ مسلمان کے بغیر تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں نہیں مٹا سکتی، چونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسلام باقی رہتا ہے مسلمان سے۔ نماز باقی رہتی ہے نمازی سے، قرآن باقی رہتا ہے حافظ قرآن سے، حج باقی رہتا ہے حاجی سے، عمرہ باقی رہتا ہے عمرہ کرنے والے سے۔ تو اللہ نے پوری دنیا کے شیطان دجال کٹھے ہو جائیں، ہمیں مٹا نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ختم کر دے، ہمیں ختم کر دے، مثلا ساری دنیا کا باطل کا مٹا دو اور ہم مٹ جائیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ کسی اور قوم کو فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ اسلام نہیں مٹ سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اور یہ جو تبلیغ کا کام چلا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ جمیں دنیا جماعتیں ٹریاں ودیاں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ پورے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کر ایمان کی دعوت دینے کا پروگرام اور نظام ہے۔ اس کا آخر ہدایت ہوگا، اور اللہ جو چاہے کر دے، چاہے باطل والوں کو ایمان دے دے، اللہ کی سنت۔ تو کوئی 500-600 سال پہلے ایک دور آیا ہے جب یوں لگا کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یہ دور ہے 7ویں صدی کا۔ زوال تو شروع ہو گیا 5ویں صدی سے، جب مسلمان آپس میں لڑ حکومتوں کے غلام بن گئے۔ 483 سے زوال آنا شروع ہوا، اور پھر وہ چلتے چلتے اتنا آگے چلا گیا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ ایک فن بن گیا۔ حکومت کی خاطر ذبح کر دینا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دینا۔ اسپین کا مسلمان بادشاہ تھا، وہ مسلمان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں کاٹ کر اس کو خالی کر کے اس میں مٹی ڈال کے اس میں پھول اگایا کرتا تھا۔ یہ ظلم و ستم شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کا عذاب اٹھایا، اور صحرائے گوبی سے ایک فقیر آدمی جس کا نام تھا تموجن، یہ 564 ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ اتنا غریب تھا کہ چوہے مار کے کھاتا تھا، اتنا غریب اور اتنا بے بس تھا، اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے گئے اور یہ واپس نہ کروا سکا، یہ اتنا بے بس تھا۔ جب انہوں نے خود واپس کیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا نام تھا تموجن، اور اس کو بعد میں تاریخ نے نام دیا چنگیز خان۔ چنگیز خان جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا۔ اور پھر مسلمان بادشاہ کیا، عوام کیا، رعایا کیا، امیر کیا، غریب کیا، وہ تباہی کی آخری حدوں تک آپس میں مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی ایک دوسرے کو قتل کر رہے، شیعہ سنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے، اور ایک دوسرے پر لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے، یہ دین بن گیا۔ 317 ہجری میں، 317 میں پیچھے سے بات چل رہی تھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس آیت پر کچھ حنبلی کچھ دوسرے مسلمان آپس میں اتنا اختلاف ہوا کہ لڑ 300 آدمی ذبح ہو گئے۔ یہ کیفیت بن رہی ہے۔ اور عباسی بادشاہ عید کی نماز پڑھنے نکلتا ہے، بغداد کا خلیفہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے آگے مراسی نچی جاندے، بھنڈ نچی جاندے تو کرتب ہوئے جاندے۔ عید کی نماز کے لیے یہ جلوس نکلتے عیدگاہ میں عشاء کے بعد پہنچا، اور عید کی نماز عشاء کے بعد پڑھی گئی۔ یہ حال ہو گیا، اس طرح کی صورتحال بن گئی، اور اخلاقی پستی اپنی حد کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے چنگیز کو اٹھایا، اور اس نے
610 میں اسلامی سلطنتوں پہ حملہ شروع کیا۔ یہ بامیان افغانستان کا شہر ہے، یہاں اس کا ایک بیٹا چغتائی، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، یعنی اس کا پوتا قتل ہوا۔ تو جب بامیان فتح ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کتے بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچے نکال کے وہ ذبح کر دیے۔ ایک انسان تو انسان ہے، جانور گائے بھینس بھی ذبح کر دی، تو ایک عذاب بن کے نکلا کہ مسلمان آپس میں لڑ عقل ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کہ ہماری تباہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو گلے کاٹنے پر اس پر ہی جی میں آج ہویا جانا۔ جب قومیں سوتی ہیں تو پھر ڈھول انہیں نہیں اٹھاتے، دھماکے انہیں نہیں اٹھاتے، پھر موت ہی انہیں اٹھاتی۔ 610 ہجری میں چنگیز خان نے بخارا پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلا شہر بخارا تھا بڑا جس پر اس نے حملہ کیا، اور جب وہ مسجد کے ممبر پر آیا تو اس نے ایک لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، اور چہرے پہ رنگ ملا ہوا تھا سردی کے اثر سے بچنے کے لیے۔ کہنے لگا مسلمانوں تم جس خدا کو مانتے ہو میں اس خدا کا عذاب بن کر آیا، خون کی ندیاں بہا، اور 40 سال مسلمانوں کے خون سے زمین بھر کر 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، اور دریائے دجلہ سرخ ہو گیا۔ اب یوں لگتا تھا کہ اب دنیا میں اسلام ختم، اب اسلام نہیں باقی بچ سکتا۔ تو میں نے تمہیں بتایا نا کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں سے طاقت نکل گئی اور وہ بے بس اور عاجز ہو گئے، اور اتنی بڑی تاتاری طاقت سے لڑنے کی ہمت نہ رہی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس دعوت کی طاقت کو ظاہر کیا۔ کچھ ترکستانی تاجروں نے تاتاریوں میں تبلیغ شروع کر دی، تو وہ قوم جو دنیا میں اسلام مٹانے آئی تھی وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ چنگیز خان اس نے شہروں کے شہر تباہ کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا جوجی، اس نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ روس جوجی کو دیا، منگولیا کا علاقہ چغتائی کو دیا، اور اپنا صحرائے گوبی اور چین اور اس کا دائیں بائیں یہ اغدائی اس کو اپنا جان نشین بنایا، اور طولوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران کا علاقہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان۔ تو پوری دنیا میں چنگیزی چھا گئے، اور مسلمان بے بس اور حقیر، بے بس اور حقیر، کوئی شکل نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو اس دعوت کی طاقت کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ جوجی کا بیٹا تھا ایباقا، وہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا۔ ایباقا کا بیٹا تھا برکا، وہ اس کے بعد بادشاہ بنا۔ اس کے دوران دعوت کا کام شروع ہو گیا تاتاریوں میں، تاتاری عوام مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس سے دعوت چلتے چلتے برکا خان کا ایک وزیر مسلمان ہوا۔ وہ جب موقع پاتا تو برکا کو اسلام کی باتیں سناتا، تو سن کے حیران ہو کر کہتا یہ اچھی اچھی باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کہا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کہا یہ اسلام کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کہا یہ کچھ مسلمان آتے ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملاؤں؟ کہا ہاں ہاں، اب اگر کوئی مسلمان آئے تو مجھ سے ملانا ہے۔ تو ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ، وہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، کام دعوت کا کرتے تھے۔ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اسے کون مٹا سکتا۔
ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو جب وہ قافلے والے آئے تو اس نے برقع خان سے ملایا۔ برقع جو تھا نا، اس نے جب دعوت سنی تو مسلمان ہوا اور پوری روس کی سلطنت میں اسلام پھیل گیا۔ تاریخ لکھنے والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ فتح کرنے والی قوم نے اپنے غلاموں کا دین قبول کر لیا۔ ہر کوئی بادشاہوں کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ غلاموں کا کلمہ بادشاہوں نے پڑھا۔ تو ایک نسل پوری چنگیز خان کی مسلمان ہو گئی۔ اب ہلاکو جو تھا وہ مصر ایک ملک باقی رہ گیا تھا، وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر جرار لے کر نکلا۔ تو مصر کے بادشاہ رکن الدین بیبرس نے برقع خان کو خط لکھا کہ ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہے ہمارا ساتھ دے۔ تو برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تو مصر پہ حملہ چھوڑ دے ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ جب یہ خط ہلاکو نے پڑھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے برقع خان کو خط لکھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چنگیز کا قانون یاسا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی تاتاری دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو برقع خان نے اس کو جواب دیا، وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو مصر پہ حملہ کرے گا، میں تجھ پہ حملہ کروں گا۔ اب اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ 4 بیٹے ہیں ہلاکو چنگیز کے، جوجی، اغدائی، چغتائی، طولوئی۔ ہلاکو طولوئی کا بیٹا ہے اور برقع اباقہ کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ لشکر نکلا ہے مصر پہ حملہ کے لیے تو یہ حقیقت ہے اس لشکر کو مصر والے نہیں روک سکتے تھے۔ تاتاری کے سامنے آ گئے اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد تلوار تاتاریوں کی آپس میں ٹکرائی، اور اس کے پیچھے چند غیر معلوم مسلمان تبلیغ والے ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، نام تک بھی نہیں محفوظ کیے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنا بادشاہوں تک پہنچائی۔ پھر ایک خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلاکو نے ظلم زیادہ اس لیے کیا کہ ہلاکو کی بیوی عیسائی تھی، دوزہ اس کا نام تھا، اور اس کا جو سالار تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام تھا قطبوغا۔ یہ دونوں عیسائی تھے۔ تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن میرے اللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون۔ اللہ نے برقع کو ایمان دیا، اس سے جا کر ٹکرایا ایک جنگ میں، جو ہلاکو نے پہلے مصر پہ حملے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا بھائی تھا منگو خان، وہ اس وقت چنگیزیوں کا بادشاہ تھا۔ جب اغدائی مرا تو اس کا بیٹا قیوق تھا، وہ بادشاہ بنا۔ قیوق کے مرنے کے بعد منگو خان بنا۔ ہلاکو مصر پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ منگو خان مر گیا، تو وہ قانون تھا کہ جو تاتاری بادشاہ جہاں بھی ہے وہ بڑے بادشاہ کی میت پر پہنچے، تو اس نے سارے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ تھوڑی سی فوج اس نے فلسطین میں رکھی، اور 2 سال کے بغداد کی تباہی کے 2 سال کے بعد 656 میں بغداد تباہ ہوا۔ 658 میں رکن الدین بیبرس نے قطبوغا پہ حملہ کیا اور وہ زندہ گرفتار ہوا۔ پھر انہوں نے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو پھینک دیا۔ پھر ہلاکو لاؤ لشکر لے کے مصر پہ چڑھا ہے تو برقع خان آگے آیا۔ یہ دونوں کا بیٹا تقودار وہ بادشاہ بنا، ہلاکو کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ مرا، اس کا پوتا ارغوان وہ بادشاہ بنا تو وہ عیسائی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام رکھا نکوپولس، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہنے ترائے خدا کیا چکر ہے، ترائے خدا، عیسائیوں کے 3 خدا ہوتے ہیں، کہ ترائے خدا بھی ہویا جو میرا خدا تھا ہی کوئی ہوندہ ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھا۔ احمد وہ ہلاکو
جس نے کہا تھا دنیا سے اسلام مٹا دوں گا، اس کا پوتا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی تلوار نہیں ہے، تلوار تو مسلمانہ دے ہاتھ اجرائی کوئی نہیں گئی، زنگ لگ گیا تھا تلواروں کو، زوال شدہ قومیں کہاں لڑ سکتی ہیں؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ اسلام کو باقی رکھنا ہے تو جس قوم میں طاقت ہے انہوں کو کلمہ پڑھا دی۔ تو اب برکا خان کی اولاد مسلمان، یعنی جوجی کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور ادھر طولوئی کی اولاد مسلمان ہو گئی، ادھر چغتائی رہ گیا جو منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، اس کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، ان سے اس کی ملاقات ہوتی، وہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہاری بات سنوں۔ اس کے بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کے ایمان کی دعوت دینا اور بتانا کہ میرے باپ جلال الدین نے تم سے بات کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا۔ جلال الدین کے انتقال کے بعد تیمور تغلق بادشاہ بنا تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچ، بڑی مشکل سے اس تک رسائی ہوئی اور اس کو ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اس نے 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس کا سالار تھا سپہ سالار، اس نے اس کو بلایا، کہا اس کو ایمان کی دعوت دی تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تو ایک شرط لگاتا ہوں کہ یہ میرے غلام سے کشتی کرے، اگر اس کو گرا دے تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں ورنہ نہیں۔ اس کے غلام کا نام تھا جراش۔ وہ کیسا غلام تھا؟ وہ 5 سال کا جوان اونٹ بیٹھا ہوا اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا لیتے تھے۔ اساڑے کو بستر نہیں چاہیا جاندہ، سلیپنگ بیگ ایو تو پورا اٹھا ان چاہ لیں گا ایڈی بلان۔ تو بادشاہ نے کہا تیمور نے کہ یہ کیا بات ہوئی، تیرا غلام ہاتھی اے شدہ چڑی ورگا اے کشتی کی ہو، بھائی تو دلیل کی بات سن کا، میں دلیلہ کو نہیں جانتا، میں صرف لڑائی جاننا، یہ میرے غلام کو ہرا دے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو رشید الدین رحمت اللہ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس سے کشتی کروں گا۔ تو انہوں نے رات کو اپنے رب سے بات کی، مولا ہن تیری مرضی مروانا ہی مروا چھا، جنہوں کلمہ پڑھوانا ہی تو میں نے جتا چھا۔ یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عیسائی مورخین کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، اگر کسی مسلمان دی کتاب ہوندی تو لوگا کھڑا ہمیں ودا کے گلان دسی جاندے ہیں۔ یہ میں آپ کو سارے واقعات عیسائی تاریخ دانوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، جو لکھتے ہوئے خود حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی چکر ہے، اسلام میں کیا جادو ہے کہ جو طاقتور کو جھکا دے۔ ہسٹری آف اسلام میں کتاب ہے، میں اس سے آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں۔ وہ بہت بڑا مورخ تھا سر تھامس، تو یہ تاتاریوں کی تاریخ لکھتے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بادشاہوں نے رعایا کا دین قبول کر لیا، یہ کیا سچائی ہے اسلام کی۔ اس نے کہا جی میں لڑوں گا۔ اگلے دن سورا شہر کٹھا اور رشید الدین چڑی ورگا وہ ہاتھی ورگا سارے آکھن لگے ماڑ کو ہونے ماریا جاؤں۔ تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ ہنستا ہوا اور کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا، اس قریب ہوا ان کو پکڑنے کے لیے، انہوں نے آگے بڑھ کے صرف اس کے سینے پر یوں ہلکا سا مکہ مارا، اللہ یوں کہا اللہ، تو وہ جراش 3 کلا بازیاں کھا کے گرا، تو ڈھے کے تو بے ہوش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہون تو سمجھ آ گئی اسلام سچی گل ہے۔ ہاں 10 لاکھ تاتاری اس بادشاہ کے ہاتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ منگولیا میں اس کی قبر ہے، قبر ضائع نہیں ہے، منگولیا میں تیمور تغلق کی قبر ہے، اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ جو قوم دنیا سے اسلام مٹانے اٹھی تھی 50 سال کے اندر وہ سارے کے سارے
کلمے میں داخل ہو گئے. صرف تاتاریوں کی ایک نسل اسلام سے محروم ہوئی، قبلائی خان. قبلائی خان کی نسل چین کی طرف نکل گئی تو وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہوئے. ادھر جو مسلمانوں کی حدود کے ساتھ تھے سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بنے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ جو قوم اٹھی تھی کہ ہم نے دنیا سے اسلام مٹا دینا ہے، ان کو طاقت سے نہ کوئی توڑ سکا، ان کو فوجوں سے نہ کوئی توڑ سکا، ان کو کلمے کی سچائی نے غلام بنا دیا. اور ساری کی ساری قوم مسلمان. ایک تاتاری آیا رائمنڈ 4 مہینے لگانے. تتارستان پوری ایک ریاست ہے روس میں، تتارستان. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تاتاری ہے. میں نے ان سے پوچھا، اس کی زبان تو روسی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا تاتاری. میں نے کہا تتار تتار؟ میں نے کہا ہاں تتار تتار. میں نے پنجاب میں کہا، میں کہا یار تسی سانوں بڑا کھو کے رکھا ہے. اس کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہا توڑے بڑھنے سے بڑا کوئی آئے ہوئے. یہ تبلیغ کی خاموش محنت تھی جس نے دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کو کلمہ پڑھا دیا.